92-93 تک میں بھی تقریباً اتنا موٹا تھا. تو میں امریکہ گیا اس پروگرام کے لیے. ایک پروگرام تو وہ بیسیکلی مائنڈ کا تھا, مائنڈ سائنسز کا, لیکن جب میں نے پروجیکٹ لیا اس میں آپ نے پروجیکٹ لینا تھا ایک آپ کی اپنی مرضی کا کہ جی آپ یہ مائنڈ سائنسز کو کہاں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. سو میرا جو پروجیکٹ تھا وہ ویٹ لاس پہ تھا. تو میں 22 دنوں کا پروگرام تھا. 22 دن یہاں کے تو آپ ہوتے ہیں 2-2 گھنٹے کے لیے آپ آتے ہیں اور بڑا جی بڑا کم ختم ہوگا جی کب ختم ہوگا. تو وہ پروگرام 22 دن کا تھا, دن رات کا پروگرام, ریزیڈینشیل پروگرام جنہیں آپ کہتے ہیں. $10,000 اس کی فیس تھی. تو میں جب پروگرام شروع کیا تو میں 36-37 میری ویسٹ تھی. تو 22 دنوں کے اندر آخری دن جس دن آپ کی سرٹیفکیشن ہونی تھی اس دن ان کا پروجیکٹ یہ تھا کہ جی جو آپ نے پروجیکٹ کیا ہے اپنے آڈینس کے سامنے آ کے آپ اسٹیج پہ وہ پروجیکٹ بتائیں گے آپ نے کیا کیا ہے, اینڈ the audience will decide کہ جی if you are capable for having the certification. انٹرسٹنگلی جب میں اسٹیج پہ آیا تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, تالیاں بجنی شروع ہو گئیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں پہلے دن سب دیکھ رہے تھے مجھے کہ میں 38 ویسٹ ہے میری, اور جب میں کھڑا ہوا تو میں 32 کا تھا. تو وہاں سے یہ چیز ہٹ ہوئی. اس کے بعد میں نے آ کے ہالیڈے ان میں آتے ساری ایک پروگرام کیا تھا, اور وہ شاید نیٹ پہ اویلیبل ہو یا نہ ہو. ریڈ شرٹ میں نے اس میں ٹی شرٹ پہنی ہوئی, اس کا نام تھا بورن اگین. تو یہ اس وقت سے پروگرام ہٹ ہوا, اور میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میں پروگرام دوبارہ کبھی میں کرواؤں گا. میں نے تو یہ اپنے لیے کیا تھا. اور جو درمیان کی اہم چیز ہے کہ جب میں ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو میری بیگم اور میری بچے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے لابی میں مجھے ریسیو کرنے کے لیے, اور میں ان کے پاس سے گزر کے چلا گیا. 2 دفعہ گزرا, انہوں نے مجھے انکار کر دیا دیکھنے سے, کیونکہ ان کے حساب سے تو میں 38 کی ویسٹ میں گیا ہوا تھا. تو میں واپس جب آیا تو آئی واز ویری تھن. تو یہ انہوں نے مجھے پہچانا ہے. تو اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا, یعنی کہ صرف لوگوں کو لوگ پوچھتے رہے, بتاتا رہا, کاؤنسلنگ کرتا رہا. لیکن اس کے بعد میں نے 2010-12 میں ایک پروگرام, جب ہم نے یہ ویریٹا شروع کیا تو 2 دن کی ایک ول شاپ کرنی شروع کی, اور اس کا نام کیا تھا ول شاپ جو ہماری تھی, لیس از مور کے نام سے. وہ 2 دن کا پروگرام کرنا شروع کیا, اس کے بعد پھر چھوڑ دیا. لوگوں نے پھر سے ڈیمانڈ کی, اب آپ سوچیں کہاں 22 دن, کہاں 2 دن, اور کہاں 4 گھنٹے. دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی. تو شاید امید لگتی ہے کہ اگلے سال آپ کہیں گے بس 1 منٹ میں بتا دیں جی, جلدی جلدی سے, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ شارٹ کٹ جو سی آتے یہاں تک پہنچ چکی ہیں. تو اسی لیے کوشش میری یہی ہے کہ میں آپ کو اس کی ایسی کوئی سمری بتا دوں جس سے کم از کم آپ کو بیسک انگریڈینٹس پتا چل جائے. آپ کو سر یہ نہ بتا دوں کہ ڈو دس اینڈ ڈو دیٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ گیو می اے فش اینڈ آئی ایٹ اٹ ٹوڈے, ٹیچ می ہاؤ ٹو فش اینڈ آئی ایٹ اٹ فار دا ریسٹ آف مائی لائف. تو میں آج کی جب سے آیا ہوں 92-93 کے بعد سے آج 2018 ہو چکی ہے, میرا ویٹ کون سا ہے, میں جان بوجھ کے ویٹ بڑھاتا ہوں. رمضان سے پہلے کم کر لیتا ہوں, پھر پکوڑے کھا کے پھر بڑھا لیتا ہوں, جب دل کرتا کم کر لیتا ہوں 15 دن کے اندر. تو وہ ساری زندگی سے ابھی تک میرے کپڑے وہی ہیں, وہی چل رہے ہیں. اب لوگ پوچھنا چاہتے ہیں یہ کیسے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو فوکس آف دا پروگرام از ناٹ گیونگ یو اے فش بٹ رادر ٹیچنگ یو ہاؤ ٹو فش, تاکہ آپ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, اف یو اڈاپٹ دیٹ ہیلتھی لائف اسٹائل یو شوڈ ایبل ٹو لوز ویٹ. تو یہ ہے جناب اس پروگرام کا آبجیکٹو. ریمبر یہ آج کے دور کی یہ اوبیسٹی ہے, دس ہیز بیکم دا لارجسٹ بیماری, آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری یہ بن چکی ہے. اگر آپ اس کے انٹرسٹنگ فگرز دیکھیں, WHO کے فگر ہیں, تو آپ کو ہم چھوٹی چھوٹی اکثر اوقات ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو کہ شاید ہمارے کیس میں میٹر نہ کریں. مثلا ہمیں آج تک یہی پتا ہے کہ اسموکنگ کلز لاٹ آف پیپل, کینسر سے سب. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان لاسٹ 10 years statistics have totally changed. Now obesity is the biggest killer. موٹاپا اور اس سے ریلیٹڈ بیماریاں سب سے بڑا. آپ سوچیں کہ جہاں پہ آپ کو پتا چلے کہ جی آپ کی میجورٹی آف دا پاپولیشن از اوبیس,
وہاں پہ تو یہ ایک وبا کی طرح پھیل چکی ہے. nobody seems to be bothered کہ اس کا یہ کرنا کیا. تو یہ اس کے فگر دیکھ لیجیے 8.4 ملین ڈیتھس ہوتی ہیں which are attributed to obesity. فوڈ جون سی ہے یعنی کہ میل نیوٹریشن یعنی کہ زیادہ کھا کے مرنے والے 8.4 ملین ہے اور کم کھا کے مرنے والے 8.2 ملین ہے. کھا کے مر رہے ہیں لوگ, کھا کے مر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہائپر ٹینشن وچ از دا تھرڈ کلر جو کہ مینٹل ڈیزیز ہے. اور اب جو لیٹسٹ فگر ہے اس کے مطابق 2020 کی سب سے بڑا جو کلر ہوگا دیٹ ول بی دا ڈپریشن. مینٹل ڈیزیز کے اندر ڈپریشن از نمبر 1 کلر. تو وہ اس وقت 7.8 ہے تقریباً جس سے ڈیتھس ہو رہی ہیں. اسموکنگ سے 5 ملین ہے اور یعنی کہ HIV جو سا آپ جسے کہتے ہیں ایڈس اس میں 3 ملین ڈیتھس ہیں. تو یہ آپ کے سامنے سوچ لیجیے کہ اوبیسٹی اٹس ناٹ اے جوک, اٹ از اے بگ کلر. And it's not only that you have to lose weight because you look good, it's also because of the health. سب سے بڑا health hazard جون سا ہے وہ that is obesity. جس جو بنیاد ہے اس چیز کی کہ باقی آپ کو کون کون سی بیماریاں لگتی ہیں. تو اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں غور سے, اور میرے جیسا بندہ جب ان اسٹیٹسٹکس کو دیکھتا ہے تو آئی ایم ویری کیوریس ون, تو میں جاننا چاہتا ہوں what is happening if you look at the world in 1980 versus world in 2008. تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ 28 سال کے اندر دنیا جون سی ہے 250 million people were obese versus 904 million people are obese in 2008. What exactly has happened in those 28 years? ان 28 سالوں میں ہوا کیا تھا؟ آپ صاحب اگر آپ میں کیوریوسٹی ہے تو آپ کو بھی اگر ایک سلائڈ سامنے آئے کہ یار یہ ہوا 28 سال میں, تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 28 سالوں میں کیا ہوا. کچھ تو ہوا ہوگا 28 سالوں میں جو کہ یہ ایسے ایک وبا کی طرح پھیل گئی. تو اس کی جو لرننگز ہیں وہ آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ان سالوں میں کیا ہوا ہے. لیکن یہ آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے مجھے ڈرائیو کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میری لرننگ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر سکوں. یہ تو دنیا کے اسٹیٹسٹکس ہیں. اور لک ایٹ پاکستان. پاکستان more than 30% پاکستانی are obese, number 1. 40% of the rest 70%. جو 30% ہے اوبیس, یعنی کہ اوبیسٹی کو موٹاپا نہیں کہتے ہیں. اوور ویٹ ہونا اور اوبیسٹی میں بہت فرق ہے. ٹیکنیکل ڈیفینیشن جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے 70% لوگ موٹے نہیں ہیں, یہ نہیں کہا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ 30% ہیں اوبیس کی کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو آپ واقعی کرونیکلی اوبیس کہتے ہیں, بہت زیادہ اوبیس. ادروائز باقی جو ان سے 40% ہیں دے آر اوور ویٹ جن کا BMI اوپر ہے اور جو ابھی اس کیٹیگری میں پہنچ رہے ہیں, اوپر والی کیٹیگری میں پہنچ رہے ہیں because they are overweight. So obesity has been labeled as public health issue in Pakistan because of the increased burden of disease due to obesity. People living in large cities, اب یہ بڑا انٹرسٹنگ پھر ایک سوچنے والی ہے something to ponder over کہ why people in large cities, people in the metropolitan areas are more obese than the people living in suburbs as well as people living in smaller towns. یہ بھی اگر آپ کے سامنے ایک چیز آئے یہ دنیا کے اسٹیٹسٹکس ایسے ہی ہیں کہ امریکہ یورپ کے اندر بھی جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ موٹے ہیں, جو سبربس میں رہنے والے اور چھوٹے ٹاؤنس میں رہنے والے ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کی چیز ہے کہ what it has to do with the dwelling you have, where you are living. It has a lot to do with that. تو یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جو بعد میں نے آپ کو بتانا ہے آپ اس کو اس سے ریلیٹ کر سکیں کہ what is there in the large cities which is making people obese. اوکے, شہروں میں رہنے کی قیمت کیا چکائی جا رہی ہے. اینڈ دین فائنلی وومن ہیو ہائر ریٹس آف اوبیسٹی ایز کمپیئر ٹو مین. عورتوں کے اندر اوبیسٹی زیادہ ہے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں بھی. اور آپ کے سامنے یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کیونکہ اوبیسٹی کے ساتھ آپ آج کل جو نئے ایشوز آ رہے ہیں جو ریلیٹ کر رہے ہیں اوبیسٹی کے ساتھ, جو آپ کی انفرٹیلٹی کے کیسز ہیں بڑے ریلیٹڈ ہوئے ہیں. چھوٹے کیسز جو ان سے ہیں وہ مینٹل ڈیزیز تو تھی ساتھ جڑی ہوئی اور اس کے ساتھ آپ کی ڈائبٹیز جڑی ہوئی تھی, لیکن اب اس کے ساتھ انفرٹیلٹی بھی جڑنی شروع ہو گئی ہے. تو اگر آپ کو پھر میں یہ بتاؤں کہ میجورٹی آف دا پیپل ہو آر اوبیس آر آلسو either in the red zone or in the orange zone of infertility, تو پھر آپ کے کان کھڑے ہوں گے کہ what obesity has to do with the fertility. Maybe there has to be something common, جو علاج میں بھی کوئی کامن چیز ہوگی. اب یہ صرف میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ بات کی چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں
کہ یہ تو جو آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ تو ورلڈ وائڈ ورلڈ نون پاکستان نون فیکٹس آ رہے ہیں. ان فیکٹس کی وجہ سے آپ خود ایک سوچنے والا آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ لنکیج کہاں پہ آتی ہے ان دونوں کی. بیکاز اگر آپ ڈائگنوز ٹھیک کریں گے تو آپ کے پاس سولوشن بھی آ جائے گا.